صلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، بھائی عزیزو، خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ تو ہماری کارگزاری کا سلسلہ چل رہا ہے، چونکہ 18 مہینے کی جماعت امریکہ اور کینیڈا کے لیے گئی تھی 1993 اور 94 کی جماعت۔ یہ ہماری پہلی جماعت تھی جو امریکہ کینیڈا کی تشکیل ہوئی تھی 1.5 سال کی، 7 مہینے اور سال کی چلتی تھی۔ جب کینیڈا میں ہمارا سفر مکمل ہوا تو وہاں برف باری شروع ہو گئی، تو ونی پیگ میں پھر اتنی برف ہوتی تھی کہ 2 فٹ برف، تو ہم چلتے تھے تو ہمارے پاؤں 2 فٹ جو ہے برف میں دھس جاتے تھے۔ تو چلتے چلتے پھر آگے سے پولیس کو پتہ چلتا، تو پولیس ہمیں وہاں سے روک کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر جہاں ہمارا خیمہ ہوتا تھا ہمیں واپس کر دیتا تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے گاڑیاں اسپیڈ میں آ رہی ہیں اور برف کی وجہ سے سلپ ہو کر کہیں آپ لوگوں کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو ہمیں واپس وہاں چھوڑ جاتی تھی۔ جب اکثر ایسے ہونے لگا تو ہم نے وہاں سے پھر امریکہ میں واپس انٹری کر لیا، چونکہ ہمارے پاس ڈبل انٹری ویزا تھا۔ پہلے ہم نیو یارک میں آئے امریکہ میں، وہاں سے بائی روڈ پھر جو ہے ٹورنٹو کے راستے سے کینیڈا میں داخل ہوئے، پھر اپنا سفر مکمل کر کے پھر ہم ونی پیگ کے تھرو نارتھ ڈکوٹا سے ہم امریکہ میں انٹر ہوئے۔ ڈبل انٹری ویزا ہونے کا یہ فائدہ ہو گیا۔ تو وہاں جب ہم گئے ہیں نارتھ ڈکوٹا، تو نارتھ ڈکوٹا میں چھوٹا سا ایک مسلح ہے وہاں پر قریب میں، اور وہاں ہماری 7 آدمی کی جماعت ٹھہری، تو اتنے آدمیوں کی ٹھہرنے کی گنجائش نہیں تھی، پھر بھی 2 آدمی تھے وہاں پر، ان سے مشورہ ہوا تو ان کے ذریعے سے 2 دن ہم ٹھہرے، پھر آگے آ گیا۔ تو نارتھ ڈکوٹا میں ہی ایک شہر ہے منیاپولس سینٹ پال۔ تو منیاپولس سینٹ پال جو ہے وہ بڑا شہر ہے، 2 شہر ہیں چھوٹے چھوٹے سے، ایک منیاپولس ایک سینٹ پال، اس لیے اس کو ٹوئن سٹی کہتے ہیں۔ وہاں آگے وہاں بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، مسلمانوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ تو وہاں پر ہم نے دیکھا بہت سارے نیو مسلم وہاں موجود ہیں، اور ایک کا نام تھا محمد عیسیٰ، اور محمد عیسیٰ کی شکل و صورت بالکل جیسے آج کل یہ لوگ جو ہے نا بناتے ہیں، کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر پیش کرتے ہیں کہ براؤن قسم کی داڑھی ہے، لمبی سی، پتلے سے ہیں، بالکل حلیہ اس فوٹوگراف سے ملتا ہے۔ گویا اسلام قبول کرنے کے بعد جو اس کا نام چوز کیا گیا، تو شاید اس حلیے کی وجہ سے، چونکہ اس فوٹو سے ملتا جلتا تھا، تو اس لیے اس کا نام محمد عیسیٰ رکھا گیا۔ بہت ہی متقی آدمی، پرہیزگار، 4 مہینے اس کے امریکہ میں ہی لگے ہوئے تھے، اور وہاں ایک محمد یوسف اور ایک محمد زبیر اور بہت سارے ساتھی تھے، نئے نئے پرانے، ماشاءاللہ دعوت کام میں ایسے لگے ہوئے۔ ان کے تقویٰ کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی ہم پیدائشی مسلمان، جدی پشتی مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، نسلی مسلمان ہیں، لیکن تقوی میں اور اعمال میں ان حضرات کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کے سامنے زیرو ہیں ماشاءاللہ۔ سر پہ امامہ اور جسم پہ جبہ، نگاہیں نیچے، اور ایسے عجیب قسم کے ماحول میں وہ رہتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہاں ہم جیسے انسان رہنے لگے تو ایمان بچانے مشکل ہو جائے۔ وہ حضرات اپنے ایمان کو بھی بچاتے ہیں۔ دائی کی یہ صفت ہے کہ دائی اپنے ایمان کو بھی بچائے گا اور دوسرے لوگوں کو غلط ماحول سے بچانے کی کوشش کرے گا، یہ دائی ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، زبیر جو ہے وہ دونوں گیس، بیرونی گیس، مقامی گیس میں اتنا ایکٹیو، 5 اعمال میں پورا مستعد تھا۔ محمد عیسیٰ بھی، اور کتنے اور نیو مسلم تھے، ان حضرات کو سنبھالنے میں یہ حضرات لگے ہوئے تھے۔ تو زبیر کے ساتھ ہمیں گشتوں میں جانے کا موقع ملا۔ زبیر چشمہ لگاتا تھا اور اس کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اور ایسا گورا رنگ، بالکل خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ۔ تو پھر جب وہاں گشت میں جاتے تھے عربوں کے پاس، بہت سارے عرب مل جاتے تھے، بہت سارے دروازے نہیں کھولتے تھے۔ تو جب ہمیں ملتے تھے عرب تو کہتے تھے، ارے بھائی، ہمیں جو ہے ان لوگوں سے مل کر بہت شرم آتی ہے، اس لیے کہ ہم تو پیدائشی مسلمان، ہماری زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، حضور علیہ السلام کی زبان عربی، اور حضور علیہ السلام عرب میں تشریف لائے، لیکن ہم عرب ہونے کے باوجود ہم دین پر نہیں چل پا رہے ہیں جیسا کہ یہ حضرات کرتے ہیں۔
اور جو دعوت کا کام ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ لوگ کر لیں، بجائے ہم ان کے پاس دعوت لے کر جائیں، ان کو اللہ کی طرف بلائیں، دین کے بارے میں ان کو بتائیں، لیکن یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے جس میں اللہ نے یہ دھمکی دی ہے ایمان والوں کو، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ مفہوم ہے کہ تم دین کی محنت نہیں کرو گے، دین پر نہیں چلو گے، تو اللہ پاک ایسی قوم کو پیدا کر دے گا کہ وہ ایمان لائیں گے اور پھر وہ دین پر چلیں گے۔ تو وہ آیت ہمیں یاد آ جاتی ہے کہ دیکھو ہم نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا اور یہ ہمارے پاس دعوت دینے کے لیے ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، زبیر کو اکثر مسلمانوں کے اپارٹمنٹ اور گھروں کا پتہ تھا کہاں کہاں ہیں، باقاعدہ لسٹ بنائی ہوئی تھی، کارڈ بنائے ہوئے تھے کہ کون سی بلڈنگ میں کون کون سے فلور پر کون سے گھر مسلمانوں کے ہیں، تو جماعت کو وہاں ملاقاتیں کروانے لے کے جاتا تھا۔ اور اس نے شادی کی ہوئی تھی، ایک ایفرو امریکن تھے، یعنی بلیک امریکن سے شادی کی ہوئی تھی، دو بچے بھی تھے اس کے، اور ماشاءاللہ بہت فکر مند۔ اور عیسیٰ نے پھر ہمارے ساتھ چلہ بھی لگایا، 2 ساتھی ہمارے ساتھ وہاں سے آئے تھے، ایڈمنٹن کیلگری کینیڈا سے چلے کے لیے۔ اس میں ایک کا نام ہیثم تھا، ہیثم، جو شکار بھی کرتا تھا۔ تو میرے دوستوں، وہ تو محمد عیسیٰ سے ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے یہ کہا کہ میری بہن کا تعلق ایک کسی عرب مسلمان سے تھا، تو پھر جب میں بہن کے گھر جایا کرتا تھا تو میں پانی پیتا تھا الٹے ہاتھ سے، کیونکہ ہم تو ایمان سے پہلے ہم کو تمیز ہی نہیں تھی کہ الٹے ہاتھ سے پینا ہے، کھڑے ہو کر پینا ہے یا بیٹھ کر پینا ہے یا دیکھ کے، کچھ پتہ نہیں۔ الٹے ہاتھ میں آئے تو الٹے ہاتھ سے پینا شروع کر دی، کھڑے تو کھڑے پانی پی رہے ہیں، اور کھانا کھاتے چلتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن جب بہن کے پاس جاتا تو مجھے جو ہے وہ کہتی کہ جو ہے نا وہ بیٹھ پانی پینے لگتا تو پھر بیٹھ کے پیو اور سیدھے ہاتھ سے پیو۔ تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا۔ مجھے ان سے پوچھا کہ بہن کیا بات ہے، آپ مجھے سیدھے ہاتھ سے بتاتی ہیں پینے کے لیے اور بیٹھ کے بتاتی ہیں؟ تو ہمارے تو ماحول میں ایسا نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے پیو، چلتے چلتے پیو، کھاؤ، کچھ بھی ہے۔ کہنے لگے نہیں، یہ مسلم لوگوں کی ایک عادت ہے، اور مسلم کے دین میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جو بھی اچھے کام سیدھے ہاتھ سے کرنے چاہیے اور بیٹھ کے کرنے چاہیے، کیونکہ پانی پیتا ہے آدمی سیدھا جو ہے ہاتھوں سے ہو کے کہیں چلا جاتا ہے، اس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو بیٹھ کے پیئیں گے تو بہت اچھا ہے۔ اور مجھے بتاتی تھی کہ 3 سانس سے پیا کرو، رک رک کے پیا کرو اور دیکھ کر پیا کرو، ایسا نہ ہو کہ گلاس میں کوئی کیڑا مکوڑا پڑا ہوا ہم پی جائیں۔ تو دیکھ کر پینے میں یہ فائدہ ہے، بہت سارے فائدے کی چیزیں میری بہن بتایا کرتی تھی۔ پھر اسی طریقے سے جماعتیں آتی، کوئی دوست ہمیں جماعتوں کے ساتھ ملنے کے لیے لے گیا تو بس وہاں ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ میری بہن جو مجھے بتاتی تھی وہ سب اسلامی باتیں تھی، لگتا ہے کہ اس کا تعلق جو کسی مسلمان عرب سے ہے، تبھی اس نے سکھائی یہ سب چیزیں میری بہن کو کہ یہ سنت طریقہ ہے، یہ دین پر چلنے کا طریقہ ہے، تو اس طریقے سے وہ مسلمان ہوا۔ تو ہمیں ملنے کے لیے ایک وہاں سے بہت دور ایک جگہ ہے، تقریباً 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر دور، وہاں تو 500 کلومیٹر دور گاڑی چلانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، وہاں سے ملنے کے لیے آیا مصطفیٰ نامی عرب۔ چونکہ میں میواتی ہوں، میرا تعلق میوات سے ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ 1.5 سال کی جماعت آئی ہے اور پہلی جماعت ہے امریکہ اور کینیڈا میں، اور اس کا امیر جو ہے وہ میواتی ہے، کیونکہ میواتی وہ قوم ہے جس نے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا ابتدائی وقت میں ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ دین کے محنت میں لگے، نہتے تھے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، دھوتی کرتا پہن ان کے ساتھ دیا۔ تو اس قوم کے ساتھ دینے کی برکت سے آج دیکھیں پوری دنیا میں دعوت کے لحاظ سے ایک ڈنکا بجا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ہر شعبے کا، ہر زبان کا، ہر رنگ و نسل کا، ہر ملک کا آدمی، اللہ کا شکر ہے، اس دعوت کام کی خوبیوں کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات اس دعوت میں موجود ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں حضرت اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ آدمی اتنا دور سے دیکھنے ملنے کے لیے آیا، مصطفیٰ، ڈاکٹر مصطفیٰ، آتے ہی میرا ماتھا چوم لیا، اس نے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ امیر صاحب، اللہ اکبر، کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ آپ میواتی برادری سے تعلق ہے آپ کا۔ مجھے پتہ چلا کہ جماعت میں امیر جو ہے وہ میواتی ہے،
تو اتنا دور سے صرف آپ کی جماعت کی زیارت کے لیے اور خاص طور سے آپ کی زیارت کے لیے میں آیا ہوں. دیکھو تو صحیح کہ میواتی ہوتے کیسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ابتدا میں دعوت کا کام شروع کیا, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا, وہ میواتی ہوتے کیسے ہیں. میں ان کی باتیں سنوں, ان کی زیارت کروں, ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. تو اتنا دور سے ہمیں ملنے کے لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں وہ آئے. تو پھر وہاں شہر میں ہم تقریباً 8 دن قیام کیا مختلف جگہ پر, بڑی مسجد میں بھی, وہاں چھوٹی چھوٹی مسجد تھی وہاں پر بھی, لیکن ہر جگہ پر وہ عیسیٰ اور زبیر اور یوسف ہم لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آتے رہے, نصرت کرنے کے لیے آتے رہے, وہاں کے مقامی ساتھیوں کو ہماری طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے رہے. تو اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.